إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم
سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں اور کفر اور ضلالت سے ڈرانے والے ہیں، اور سراج منیر یعنی روشن چراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کیا، اور سب سے اعلیٰ آپ رسول ہیں اور رسولوں کے امام ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے نفوس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس حال میں کہ آپ گواہی دینے والے ہیں اور خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اس کے اذن سے، یعنی اس کی اجازت سے، اور روشن چراغ ہیں۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل ہے بہت بڑا۔ حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا کہ آپ وہاں دعوت اسلام جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نصیحت فرمائی کہ آسانی کرنا لوگوں کے لیے اور مشکل نہ کرنا، ان کو خوشخبری دینا، ان کو پریشان نہ کرنا۔ فرمایا کہ آپ دونوں آپس میں مل جل کر رہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ رواہ البخاری۔ بڑی اہم نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام دینے والوں کے لیے۔ اسلام کی دعوت جو ہے، جو دینے والے ہیں وہ آپس میں اختلاف نہ کریں، مل جل کر رہیں، ایک ہی بات کریں جو قرآن اور سنت کی ہے، اور ایک ہی دعوت دیں جو اسلام کی۔ بہت ساری جماعتیں نہ بنائیں، ایک ہی جماعت بن کر رہیں، اور پھر اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ فلاں جماعت کا فلاں عالم جو ہے اس کو یہ عہدہ دے دیا گیا ہے، ان کو ہماری طرف سے مبارک ہو اور ہار پہنائے جائیں۔ اس کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ یہ ساری بلا ضرورت چیزیں ہیں جو دعوت اسلام کو نقصان دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرمایا
کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے نفوس میں سے رسول ہم نے بھیجا ہے جو تمہارے لیے بہت عزیز، مہربان، مشفق ہے اور تمہارا نقصان اس کو نہایت ہی گراں گزرتا ہے اور تمہاری منفعت کا بڑے خواہش مند ہیں اور ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عطا کیا، پہلا مقام یہ ہے کہ وہ تمہارے نفوس میں سے ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی ہے۔ دو مثالیں یا تین مثالیں میں عرض کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں جو ہیں وہ عطا کی گئی۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لیے 50 نمازیں 24 گھنٹوں میں اللہ نے فرض کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت میری امت کے بعد آ رہی ہے، میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھ سکی تھی، تو آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ اللہ کے پاس جائیں، فَاسْأَلُوا التَّخْفِيفَ، ان سے کیا کہیں؟ کم کروائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر مومنین کے لیے منفعت بخش اور مومنین کے لیے مہربان نہ ہوتے تو ظاہر ہے آپ فرماتے جو اللہ نے دے دیا ہے ٹھیک ہے، لیکن امت کی تکلیف کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے پاس گئے اور عرض کی کہ یا اللہ اس میں تخفیف فرما دیں۔ اللہ نے 5 نمازیں چھوڑ دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ 45، کہنے لگے نہیں آپ جائیں۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ تشریف لے گئے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہ اصرار تھا کہ آپ تھوڑی کروا کے آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب مجھے اللہ سے لحاظ آتا ہے 5 سے بھی کم کروانے کا، لہذا مجھے امید ہے کہ میری امت یہ نمازیں ادا کرے گی۔ جب وہاں سے نکلے موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ ہم نے آپ کے آنے کی قدر کی ہے کہ آپ بار بار ہمارے پاس آئے اور تخفیف کا کہا، ہم نے تخفیف کر دی ہے لیکن ہیں نمازیں 50، ثواب 50 کا ہی ملے گا، 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا ملے گا۔
یہ کتنی بڑی برکت ہے جو حضور سے ہمیں ملی، کتنی بڑی شفقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملی۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں مسلمان، یہ نمازیں ادا کرنے میں بھی سستی کر جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ بلا عذر شرعی گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ شرعی عذر کے بغیر گھر میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک کر دیا ہے اور سجدہ گاہ بنا دیا ہے، اور فرمایا کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کی مساجد جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں اور اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ مساجد میں آنا ضروری ہے۔ آپ نے کس کو فرمایا تھا؟ جو نابینا صحابی تھے وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے کے آئے، تو کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو۔ لیکن وہ جب جانے لگے تو حضور نے پوچھا کیا تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے؟ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بالکل اذان کی آواز آتی ہے۔ فرمایا تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا، مسجد کے بغیر نماز نہیں۔ اور اس میں جو اور نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری نہیں ہے، کئی نقطے ہیں اس میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، تکلیف میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں سے کہو کہ وہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھیں، اور ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ حضور کا امر تھا، حکم تھا۔ پوری حدیث بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جب اقامت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے بیٹھ گئے اور حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہے وہ زمین پر پورے نہیں رکھے جا رہے تھے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آئے اور فرمایا کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ جی وہ اذان سنے اور اقامت سنے اور گھر میں بیٹھا رہے۔ اس میں بہت سارے نقطے ہیں، وہ انشاءاللہ جب وقت ہوگا بیان کروں گا، لیکن یہاں جو نقطہ ہے وہ یہ کہ مسجد کی طرف آنا کیوں ضروری ہے، اور مسجد کو پاک صاف رکھنا کیوں ضروری ہے، اور مسجد جو ہے یہ عبادت گاہ ہے، یہ سجدہ گاہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا
کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل میں ان کو نہ ڈال دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، لیکن جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو خفیف کر دیتا ہوں، اس لیے کہ بچہ رو رہا ہے، ظاہر ہے ماں اس کی طرف ہی متوجہ ہوگی، اس کا دل اسی کی طرف ہی لگے گا، تو اس لیے اس سے پہلے کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو میں نماز جو ہے اس کو ختم کر دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ لوگوں کے اندر نفرتیں نہ ڈالو۔ اب آپ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دین ایک بھیجا ہے، قرآن ایک بھیجا ہے، رسول ایک بھیجا ہے، امام ایک بنایا ہے، اس کے پیچھے سارے کھڑے، پھر جماعتیں زیادہ کیوں ہیں؟ یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ یہ اپنے اپنے ممبر کیوں ہیں؟ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا کہ داعی جو اسلام کے ہیں، حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور نے فرمایا کہ دونوں مل کر رہنا، کیا کرنا؟ دونوں مل کر رہنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ تو دین اسلام کی مضبوط بات آپ تک پہنچ جائے گی، لوگوں تک، لوگ جو ہے متنفر نہیں ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آسانی پیدا کی ہے آپ کے لیے، آپ کے اندر جتنی طاقت ہے اس کے مطابق عبادت کرو، اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادت مت کرو، ورنہ یہ نماز تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گی، یہ قرآن کی تلاوت تمہارے لیے حاوی ہو جائے گی، اور دوسری عبادات جو ہیں تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گی، اور تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ فرمایا کہ اسلام کو اللہ نے آسان بنایا۔ نماز کے بعد آپ جتنی دیر آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں، ذکر اذکار کریں، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ آپ اٹھ کر نہیں جاتے مسجد سے یا آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے مسجد کے جو آداب ہیں ان میں پہلا ادب یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر آئیں، باوضو ہو کر بیٹھیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ مسجد کے اندر عبادت کریں اور دعائیں کریں۔ ہاں کوئی باہر سے کوئی بندہ مسافر آیا ہے، وہ بہت تھکا ہوا ہے، پریشان حال ہے، چلو آپ وہ مسجد میں اگر اس کو نیند آ جاتی ہے تو آ جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مقامی حضرات جو ہیں وہ آ کر مسجد میں سونا شروع کر دیں، یہ اجازت نہیں ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد جو ہے یہ بیڈ روم نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایت اور دنیاوی منفعت اور اخروی منفعت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش مند ہیں، اس لیے لوگوں میں نفرت نہ دلانا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما مثلی
وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، کہ میری مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو آگ جلاتا ہے، اور آگ جب جل جاتی ہے تو اس میں پتنگے اور کیڑے وغیرہ جو ہیں وہ اندر آنا شروع ہوتے ہیں، وہ ان کو ہٹاتا ہے لیکن وہ پھر اندر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری یہی حالت ہے کہ میں آپ کو کمر سے پکڑ کر آگ سے نکالتا ہوں کہ آگ کی طرف مت جاؤ، لیکن آپ پھر زور لگا کر آگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میں آگ سے آپ کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو طویل نہ کرنا۔ بعض بزرگ ہوتے ہیں جو نہیں کھڑے ہو سکتے، بعض کچھ تکلیف میں ہوتے ہیں جن کا وضو زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، تو ہر ایک کا امام کو خیال کرنا چاہیے، بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ بچوں کو پیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا، یا رسول اللہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔